کیا آپ ان فوجیوں کو دیکھتے ہیں؟ وہ فلسطین ہیں۔ وہ لڑنے کے لیے بنی اسرائیل کے ملک میں آئے ہیں۔ بادشاہ ساؤل نے بھی اپنے سپاہیوں کو بلایا ہے۔ وہ فلسطینیوں کے لشکر کے سامنے ایک پہاڑی پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان بس ایک وادی ہے۔ فلسطینیوں کے لشکر میں ایک بہت لمبا سپاہی ہے۔ اس کا نام جاتی جولیت ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے؟ اس کے سر پر پیتل کا خود ہے اور پیتل کی زرہ پہنتا ہے۔ اس کی ٹانگیں پیتل کے 2 ساق پوش سے محفوظ ہیں۔ اور کیا تم اس کا نیزہ دیکھتے ہو؟ اگر آپ ایسے آدمی سے ملیں گے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ خوفزدہ ہوں گے۔ اوہ دیکھو، وہاں جاتی جولیت آتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل پر چیختا ہے، ہم سب مل کر کیوں لڑیں؟ کیا میں فلسطین نہیں اور تم سب ساؤل کے خادم ہو؟ ٹھیک ہے، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایک آدمی کو منتخب کریں اور اسے میرے پاس آنے دیں۔ اگر وہ مجھ سے لڑنے اور مارنے پر قادر ہے تو ہم تمہارے غلام بن جائیں گے، لیکن اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے مار ڈالوں تو تم ہمارے غلام بن جاؤ گے۔ یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ ہر صبح اور ہر شام جاتی جولیت 40 دن تک بنی اسرائیل کے خلاف شور مچانے کے لیے آگے آتا ہے، لیکن بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی جاتی جولیت کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں کرتا۔ کیا آپ کو داؤد یاد ہے؟ اس کے 3 بھائی بھی فوجی ہیں۔ داؤد خود ایک فوجی نہیں ہے، وہ بہت چھوٹا ہے۔ وہ اپنے باپ کی بھیڑوں کی دیکھ بھال کے لیے واپس چلا گیا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ وہ ساؤل کے ساتھ بربط بجانے کے لیے محل میں تھا؟ جب داؤد بھیڑوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے تو وہ گانے گانا بھی پسند کرتا ہے۔ وہ خداوند کے لیے گاتا ہے کیونکہ وہ خداوند سے پیار کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خداوند ہمیشہ اس کے ساتھ ہے اور خداوند ہمیشہ اس کا خیال رکھے گا۔ کیا آپ بھی اس پر یقین رکھتے ہیں؟ ایک دن داؤد کے والد نے اس سے کہا، بھنے ہوئے اناج کا یہ تھیلا اور یہ 10 روٹیاں اپنے بھائیوں کے لیے لے جاؤ اور جلدی سے ان کے لشکرگاہ میں جاؤ۔ یہ 10 پنیر بھی لے لو اور لشکرگاہ کے سردار کو دے دو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے بھائی کیسے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایک اچھا پیغام لے کر واپس آئیں گے۔ اگلی صبح داؤد ریوڑ کو ایک چرواہے کی دیکھ بھال میں چھوڑ کر اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ داؤد لشکر میں اس وقت پہنچتا ہے جب فوج جنگی نعرے لگاتے ہوئے اپنی جنگی صفوں پر جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل اور فلسطین ایک دوسرے کے سامنے اپنی صفیں کھینچ رہے ہیں۔ داؤد جلدی سے اپنا سامان نگہبان کے پاس چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جنگ کے لشکر کی طرف دوڑتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ جب وہ ان سے بات کر رہا تھا تو جاتی جولیت اپنے لشکر سے باہر نکلتا ہے اور پھر ویسی ہی باتیں کرتا ہے۔ جب بھی اسرائیل کے سپاہی جاتی جولیت کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ وہ بڑے خوف سے اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ داؤد حیران ہے، یہ پہلوان ہمارے خدا کی توہین کر رہا ہے اور کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں کر رہا۔ داؤد فوجیوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سن رہا ہے۔ ایک کہتا ہے، کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ پہلوان کیسے باہر نکلتا رہتا ہے؟ وہ ہماری توہین کے لیے نکلتا ہے۔ ایک اور کہتا ہے، کیا تم نے سنا ہے کہ بادشاہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اگر تم اسے مار ڈالو گے تو تم بہت امیر آدمی بن جاؤ گے۔ ہاں، ایک اور کہتا ہے، وہ آپ کی شادی اپنی بیٹی یعنی شہزادی سے کروا دے گا۔ ایک اور کہتا ہے، بادشاہ نے یہ بھی کہا ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب داؤد مردوں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس سے اس کے سب سے بڑے بھائی کو بہت غصہ آتا ہے۔ اس نے داؤد کو پکارا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہاری بھیڑوں کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم ایک شریر لڑکے ہو، تم صرف جنگ دیکھنے کے لیے نیچے آئے ہو۔ داؤد کہتا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میں بول بھی نہیں سکتا؟ وہ کسی کی طرف منہ کر کے دوبارہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ داؤد سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بھی سپاہی اس پہلوان کے خلاف کچھ نہیں کر رہا ہے جو زندہ خدا کی توہین کر رہا ہے۔ کیا کوئی نہیں مانتا کہ خدا ان کی مدد کر سکتا ہے؟ داؤد کی عمر اتنی نہیں ہے کہ وہ سپاہی بن سکے، لیکن وہ جانتا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ اس خیال کے ساتھ نہیں رہ سکتا کہ کوئی صرف خدا کی مخالفت کر رہا ہے۔ کیا آپ کر سکتے ہیں؟
جب آپ لوگوں کو برا کہتے ہوئے سنتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ داؤد جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ کیا کرے گا آپ اگلی بار سنیں گے۔